العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت میری جماعت کے مقتدر نامور علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے، آواز کم کریں بھائی، اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ دوستو، آپ نشان لگا لو اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا۔ فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پہ عزت کی دستار نہیں ہوگی، بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے دوستو، عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ بھائی سادہ کرو، آواز کیوں تیز ہو رہی ہے، تھوڑی سی آواز کر دیں۔ یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً ایک عشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راہ ایک بوڑھا ملا۔ خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی۔ دودھ کی طرح سفید اس کی داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، چل چلاتی کڑکتی دھوپ ہے، اس کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے، میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ میری الجھی باتیں تھی۔ میں نے کہا، بابا جی کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے عرض کیا، قریب اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ تو فرماتے، میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، بابا جی بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگیں، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، گھر سے والد کو نہیں بھائی، رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہوگا، اور اگر یہ راضی ہے تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ آپ اس کے مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے، اور جب گھر میں داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا دوست کہ وہ جوان نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو۔ عموماً جس طرح ہمارے رویے ہیں، بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں۔ بھائی جان، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو۔ آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے بھائی، جو مقدم ہے، جنہوں نے پالا پوسا، جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، انتہائی معذرت سے عرض کروں گا، ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے یار؟
خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہم داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا تیار ہوا تو ایک چارپائی پہ نحیف سی گڑیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ اس نے کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ وہ کہتا بھائی جان مجھے آپ ہی بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ یار یہ جملہ سنو گے تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ کہتا آپ ہی بتائیں نا بھائی جان کہاں اللہ کے نبی اور کہاں میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، خدمت نبی سے ملا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے بھائی، اور ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ چلے جائیں نا تو پھر نالائق بچے جوتے اتار کے جاتے ہیں قبرستان، الٹے قدم آتے ہیں۔ ختم والے دن منڈی سے انواع و اقسام کے پھل لاتے ہیں، باقاعدہ تاکید کرتے ہیں کہ کوئی ایسا پھل مہنگے سے مہنگا بھی کیوں نہ ہو وہ میری ماں کے ختم میں، میرے والد کے ختم میں ہونا چاہیے۔ بھائی زندگی میں چھپا کے لے جاتے تھے، آج مرنے کے بعد جو ہے وہ آدھی مسجد بھر دی آپ نے۔ زندگی میں کھلانے کا، زندگی میں قدر کرنے کا مزاج ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو، یہ دوبارہ نہیں آتے، ایک بار ہی آئیں گے، روٹ کے چلے گے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا۔ اور دوستو یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور آپ بھی دیہات کی رہنے والے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں یہ بوڑ کے درخت لگے ہوتے ہیں اور یہ گھنے ہوتے ہیں، اس کا سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے، سردیوں میں گرم ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب اس کو کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتائیے گا بھائی جان جہاں کبھی شجر تھا، لائٹ چلی جائے اور آپ چارپائی اٹھا کے اس کے نیچے آؤ تو کیا آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے آسودگی نہیں ملے گی۔ جوانوں یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، یہ سارے زمانے کے دکھ، آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں۔ جب بھی کسی بڑے شہر سے میرا گزر ہوتا ہے رات 2-3 بجے تو میں دیکھتا ہوں لوگ فیکٹریوں سے کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے کبھی بھی تعجب نہیں ہوا، بات سمجھ میں آتی ہے ان کے کچھ خواب سپنے ہیں، یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں، جان جوکھوں میں ڈالی، پردیس کے دھکے بھی کھانے پڑے تو کھاتے ہیں، شہر کا دیہات کا نمایاں شخص بننے کا خواب رکھتا ہے، 8 سے 18 گھنٹے کی محنت ہے۔ تعجب نہیں ہوتا، تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ یہ وقت آرام کا تھا، خدمت کروانے کا تھا۔ یہ تو گھر سے سائیکل پہ نکلتا ہے تو 10 جگہ سانس لے کے پھر فیکٹری تک پہنچتا ہے، اور تھک جائے تو مالک، فیکٹری کے مالک سے بعض وقت گالی بھی پڑ جاتی ہے۔ تو کیا مصیبت پڑی ہے 18 گھنٹے اس بوڑھے کو کام کرنے کی؟ لیکن یہ احساس روک لیتا ہے کہ یار پیٹ نہیں لگا، اس کے بھی تو کچھ مطالبے ہیں نا، شاید کہ پیٹ کے لیے یہ 20-20 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن جب عمر دیکھتا ہوں کہ منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتے، یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس، رات کو دلیا کھا لیتے ہوں گے۔ اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں والدین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، اس لیے 8 سے 18 تک محنت آ گئی، اور ہماری ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، جو نظر والی اینک لگ گئی۔ ہمارے گجرانوالہ کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا شہر ہے سیالکوٹ، وہاں فٹ بال زیادہ بنتے ہیں تو وہ گاڑیوں پہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی دے جاتے ہیں، تو ہماری مائیں وہ فٹ بال سیتی ہیں، کئی بار ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ محنت، یہ مشقت، یہ 8 سے 18 گھنٹے کی محنت کس لیے ہے کہ اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، انہیں پورا کرنے کے لیے بوڑھا باپ 18 گھنٹے، ہماری ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، اور ان کے پیش نظر یار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہوں، تو یار ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے ہارتے رہے، ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے 18 گھنٹے کام کرتے رہے، لیکن صد افسوس دوست، ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔
اچھا یہ بوڑھے کو انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑا لفظ بول دینا تو اولاد مذاق اڑاتی ہے. 4 کلاساں پڑھ لینے تو گل تے کرنی ہوندی. کبھی ماضی کے اوراق پلٹ کے دیکھو, تمہیں ان کا وہ پیار اور تمہاری خاطر 20-20 گھنٹے کی مشقت یاد نہ آئی, تمہیں پردیس کے 20 سال کے دھکے نظر نہ آئے, اور آج مذاق اڑاتے ہو. یہ رویے ہیں اولاد کے. اور کچھ نالائق تو ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کا تعارف کراتے ہوئے شرماتے ہیں. میرے دیہات کا وہ بوڑھا جس نے جوتے گانٹ گانٹ کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا, بچے لاہور چلے گئی اور یہ دیہات سے گڑ گنا سوغات لے کے بیٹے سے ملنے گیا. اس دن اس کے دوست بھی آئے تھے, ملاقات کر کے باہر آنے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے. اور ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح یار کرتے ہیں, لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے. بھائی جان, آپ بہت بڑے علامہ ہو, بہت بڑے مفتی ہو, بہت بڑے پیر ہو, بہت بڑے سیاستدان ہو, بہت بڑے سرمایہ دار ہو, جب گھر جاؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو. جب گھر جاؤ تو وہی پرانا 25 سالہ پرانا ببلو بن کے جایا کرو. اور یار جو تمہیں ماں پیار سے پپو کہتی تھی وہ بن کے جایا کرو. لیکن ہم گھر میں بھی جاتے ہیں تو بڑے بن کے جاتے ہیں. امام اعظم کتنا قاداور شخص ہے یار, شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں کہتی بیٹا میں نے مسئلہ فلاں بوڑھے عالم سے پوچھنے, سواری تیار کرو. امام اعظم ماں کو یہ نہیں کہتے ماں جی آپ سوال کرو, جواب ملے گا, دلائل کی انبار لگاؤں گا, تشفی ہوئی ٹھیک نہیں تو چلے جائیں گے. یہ بھی نہیں کہتے کہ ماں تیرا بیٹا اس شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے اور جس کے پاس مجھے لے جا رہی ہو وہ خود مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں, وہ کی عمر میں بڑے ہیں لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے, ان کے پاس جانے سے توقیر کم ہوگی. نہ بھائی, الجھتے نہیں, بحث نہیں کرتے, دلائل نہیں دیتے, بلکہ بھولے بالے بن جاتے. سواری تیار کرتے, ماں کو سواری پہ بٹھاتے, خود نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے تک چلے جاتے. اور آپ فرما دے کہ میری والدہ نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, ذرا ان کی تشفی فرما دے. وہ خود شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے عالم ہیں. اور اگر سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں سوال کا جواب بتاتے اور فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو. اور بھائی بجان, ان کی قدر کرو یار, انہیں عزت دو, انہیں تکریم دو, ان کے قدموں میں بیٹھا کرو. ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے. اور جنہوں نے ماں باپ کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا صاحب, ان کے نام, ان کے تذکرے, ان کے پیغام آج بھی زندہ ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں, لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں, انی لاجد ریح الرحمان, مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے ہیں وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے, شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے, لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. یہ اعزاز ملا کیسے؟ ان کی ماں تھی, آنکھوں سے نابینا تھی, پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا, خدمت روک لیتی ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. پتا چلا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. بھائی جان, ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. بھائی یزید کتنا بڑا نام گزرا ہے, تصوف کے 10 بڑے اماموں میں ایک امام گزرے ہیں. ایک دن والدہ کو کہا ماں جی اپنے حق نہیں معاف کر دیتے, اللہ کو راضی کرنا ہے. حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا ہے, شوق کیا پیدا ہوا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. ماں صابرہ تھی, کہا بیٹا شوق سے جاؤ. بھائی یزید کہتے ہیں میں جنگلوں میں, بیابانوں میں, ویرانوں میں, غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا, اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اٹھ دی بہن دی ٹر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی, نام جپ دی رو تے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی, نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سامب, شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی. اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. 12 سال بستان کے جنگلوں میں اس کی طلب تڑب میں بھاگتے رہے. فرما دے ایک دن سفر میں تھا, سرے راہ گھر آیا, جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں. سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں, فرما دے دستک دینے لگا, آواز آئی بھائی یزید ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو, یہ وقت آرام کا ہے. یہ آواز کسی ہمسائے کی نہیں تھی, یہ آواز فرشتے کی نہیں تھی, یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی. فرما دے اس احساس نے مجھے روک لیا کہ ماں جب بیدار ہوگی تو قدم بوسی کر کے منزل کی طرف بڑھوں گا. فرماتے کہ جب تہجد کا وقت ہوا, ماں بیدار ہوئی, نالی سے پانی باہر آیا, میں جان گیا کہ آپ نماز کے لیے کھڑی ہونے لگی ہیں. تو کہتے میں نے دستک دی اور اندر سے آواز آتی با یزید ٹھہرو میں آ رہی ہوں. بیٹا 12 سال بعد آیا ہے اور ماں دستک سے جان گی آنے والا کو غیر نہیں, میرا پتر با یزید ہے. فرماتے دروازہ کھلا, ماں نے مجھے دیکھا, تن پہ پیرہن,
پھٹا تھا، ایڑیاں بھی پھٹی تھی، داڑھی میں راکھ اٹی تھی. مجھے دیکھا اور کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا لیے اور کہا مالک میں نے بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا، تو نے ابھی تک اس کو قرب نہیں عطا کیا. بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی. آپ فرماتے اللہ تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے. جس نے جو پایا ہے جوان